السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجهم منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين، صدق الله مولانا العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله، محترم ناظرین اور سامعین، اللہ سے محبت پیدا کرنے کے لیے بندوں کو جو کوشش کرنی ہے، اس موضوع سے متعلق اس جو سلسلہ چل رہا ہے، اس کی یہ دوسری کڑی ہے جو آپ حضرات کے روبرو پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ فرمایا گیا کہ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، سورہ نور کی 30ویں آیت ہے یہ۔ اس کا مفہوم ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ آپ ایمان والوں کو فرما دیجئے کہ آپ اپنی نظریں نیچے رکھیں۔ بتائیں کہ شیطان کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے نگاہوں کی حفاظت کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اسی موضوع سے متعلق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی۔ غیر محرموں سے اپنی نگاہوں کو ہٹانا ضروری ہے۔ اگر غیر محرم کی طرف نگاہیں بار بار اٹھتی رہیں گی تو ہمارے کیے ہوئے اعمال سوکھے درخت سے پتے جس طریقے سے جھڑتے رہتے ہیں، اسی طریقے سے ہمارے نیک اعمال جو ہے وہ جھڑتے جائیں گے اور گناہوں کا پلندہ بھاری ہوتا جائے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جن لوگوں کو مال پیسہ مل جاتا ہے، وہ یا تو مسلمان ہو یا کافر، ان کو دوسرے لوگوں کو دیکھ دیکھ کر للچاتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان سے بھی نظریں ہٹانے کا حکم دے دیا ہے۔ فرمایا گیا
کہ ولا تمدن عینیک الی ما متعنا، اور اے محبوب ان کو جو کچھ بھی ملا ہے آپ اس پر نگاہ نہ ڈالیے، یعنی جس کو پروردگار نے جو نعمتیں عطا کی ہیں اور جتنی خیر اور برکت عطا کی گئی ہے اس پر غیر ضروری نگاہ نہ ڈالیں اور ہوس کا شکار نہ بنے، کیونکہ یہ چند دن کی بات ہے۔ گویا فرمایا کہ 4 دن کی چاندنی اور پھر اندھیری رات ہے، تو اس کی ہوس کرنا، اس کی خواہش کرنا بے سود ہے، چونکہ جمال اور مال دونوں بندے کو اپنی طرف کھینچتے ہیں، یعنی خوبصورتی اور دولت بندے کو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے دونوں پر نظریں جمانے سے منع فرما دیا ہے۔ ان دونوں پر نظریں جمانے کے بجائے اللہ والوں پر نظریں جمائیں، آپ کو اللہ کی محبت نصیب ہو جائے گی۔ یعنی اللہ کے نیک بندوں سے تعلق جوڑنا، ان کی صحبت اختیار کرنا، ان کے ساتھ رہنا، ان کے فرامین پر عمل کرنا، اور ان کی صحبت کی وجہ سے، ان کے قرب کی وجہ سے ہمارے دلوں کی صفائی خود بخود ہوتی رہتی ہے، اور ہر ایک چھوٹا چھوٹا برا عمل جو بھی ہوتا ہے وہ دھلتا جاتا ہے، اور رفتہ رفتہ دلوں کی مکمل طریقے سے صفائی ہو جائے گی اور اللہ کے محبوب بندوں میں شمار ہو سکے گا۔ یہ نظر بھی بڑی قیمتی چیز ہے۔ اللہ والوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک روحانی قوت دی ہوتی ہے۔ دیکھیں کہ سائنس کی دنیا میں مقناطیس کی شعاعوں کو مانتی ہے۔ ظاہر میں تو مقناطیس دور پڑا رہتا ہے لیکن لوہے کو اپنی طرف کھینچتا ہے، حقیقت میں اس کی شعاعیں لوہے کو اپنی طرف کھینچ رہی ہوتی ہیں۔ جس طرح مقناطیس کی شعاعیں لوہے کو کھینچتی ہیں، اسی طرح اللہ والوں کے دلوں کی شعاعیں بھی سالکین کے دلوں کو کھینچ رہی ہوتی ہیں، اور لوگ کشش محسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ آج کئی بیماریوں کا علاج شعاعوں کے ذریعے سے ہو رہا ہے، جس کا پہلے ہمیں اندازہ بھی نہیں تھا۔ مثلا لوگ اسپتال میں جا کر کینسر کا علاج شعاعوں کے ذریعے سے کرواتے ہیں۔ اگر شعاعوں کے ذریعے بدن کی ظاہری بیماریاں ختم ہو سکتی ہیں تو کیا نگاہوں کی شعاعوں سے بدن کی باطنی بیماریاں دور نہیں ہو سکتی؟ ضرور ہوں گی۔ اس پر پکا یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ کے نیک بندوں کے نظروں سے جو ہے ہمارے دلوں کی صفائی ہوتی رہے گی۔ اس پر پکا یقین رکھنا ہے اور نیک لوگوں کی صحبت میں رہنا ہے۔ یاد رکھیں کہ جب بروں کی نظر پڑتی ہے تو لوگ بیمار ہو جاتے ہیں، اور جب نیکوں کی نظر پڑتی ہے تو لوگ شفا پا جاتے ہیں۔ اسی لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ عقل کے پاس خرد کے سوا کچھ اور نہیں، عقل کے پاس خرد کے سوا کچھ اور نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں۔ اللہ کرے کہ ہم بھی کسی کی نظر میں رہنا سیکھیں اور کسی نیک کی نظر میں ہم آ جائیں اور ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ آمین۔ کہنے والوں نے کہا ہے، کچھ لوگوں نے بھی کچھ اشعار لکھے ہیں،
ایک دو اشعار آپ کے روبرو پیش کرنے کی کوشش کروں گا کہ کتابوں سے نہ وعظوں سے نہ زر سے پیدا، کتابوں سے نہ وعظوں سے نہ زر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ آنکھوں میں بس گئی ہیں قیامت کی شوخیاں، آنکھوں میں بس گئی ہیں قیامت کی شوخیاں، دو چار دن رہے تھے کہ کسی کی نگاہ میں۔ جو کسی اللہ والے کی نظر کے سامنے چند دن گزار لیتا ہے تو وہ نظر ایسی تاثیر پیدا کر دیتی ہے کہ اس کی اپنی نظر بھی کام کرنا شروع کر دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ والوں کی محبت انسان کے لیے ضروری ہوتی ہے تاکہ اس کی باطنی بیماریاں دور ہوں اور اس کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت سما سکے۔ ایمان والوں کے ساتھ بھائی چارہ اور دوستی انتہائی ضروری ہے، کیونکہ اگر معاشرے میں رہتے ہوئے انسان سلام کلام اور پیغام کا سلسلہ نہ رکھے تو زندگی کیسے گزرے گی؟ اسی لیے حدیث پاک میں آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگوں سے زیادہ تعارف کیا کرو، کیونکہ ہر مومن کو شفاعت کا حق حاصل ہے۔ یعنی زیادہ سے زیادہ نیک لوگوں کی صحبت، ان سے تعارف، ان سے میل جول جو ہے یہ پیدا کرنے کی ضرور کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ حشر کے میدان میں نیک لوگوں کی جانب سے بھی شفاعت کا حق حاصل ہو جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جب کل قیامت کے دن تمہارا مواخذہ ہو رہا ہو تو کوئی ایسا واقف بندہ مل جائے جس کی بخشش ہو چکی ہو، وہ شفاعت کرے اور تمہاری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ اس لیے ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ تعارف کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ بھی ارشاد فرماتے ہیں وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، سورہ حجرات کی 13ویں آیت ہے۔ اس کا مفہوم ہے اور ہم نے تمہارے قبیلے اس لیے بنائے تاکہ تم ایک دوسرے کے ساتھ تعارف کر سکو۔ ہم نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے کہ ان کو لوگوں کے ساتھ تعارف کا کوئی خیال نہیں ہوتا، اگرچہ یہ چیز مطلوب نہیں ہے، لیکن اگر کہیں موقع ملے تو بات چیت کے لیے پوچھ لینا چاہیے کہ آپ کون ہیں، کہاں سے ہیں، کیونکہ مسلمان ہونے کی وجہ سے ایک تعلق پیدا ہو گیا ہے، اس لیے تعارف کا کرا لینا بہت بہتر ہے، بہت ضروری ہے، کارآمد ہے۔ ان تعلقات کو اگر ہم شرعی حدود کے اندر رہ کر مضبوط کریں گے تو اللہ کے ہاں اس کا فائدہ ہوگا، لیکن انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ایسی بے وفائی کا زمانہ آ چکا ہے کہ سالوں کے رشتہ داریوں کو لمحوں کے اندر توڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ خون اتنے سفید ہو گئے ہیں کہ سگا بھائی سگے بھائی سے نہیں بولتا۔ یہ کہاں کی انسانیت ہے اور کہاں کی مسلمانی ہے؟ ان کے درمیان میں اور حسد کی وجہ سے ایسی جنگ چل رہی ہوتی ہے کہ وہ ایک دوسرے کی گردن مار دینے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں ہے۔ دینی بھائیوں کی اپنی اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک
ایمان والے بھائی بھائی ہیں، انما المؤمنون اخوہ، سورہ حجرات کی 10ویں آیت ہے کہ تمام ایمان والے ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ دینی رشتہ خونی رشتہ سے بھی زیادہ گہرا رشتہ ہوتا ہے۔ اس رشتے کی اپنی ایک مٹھاس اور کشش ہے۔ البتہ انسان جس کو بھی دوست بنائے چاہیے کہ اس کی دینداری کی بنیاد پر اسے دوست بنائے، کیونکہ اگر فاسق کو دوست بنائے گا تو خود بھی فاسق بن جائے گا، اور اگر نیک آدمی کو دوست بنائے گا تو وہ خود بھی نیک بن جائے گا۔ اسی لیے فرمایا گیا المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالق، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، پس تم میں سے ہر کوئی دیکھے کہ وہ کس کو خلیل یعنی دوست بنا رہا ہے۔ عام مشاہدہ کیا گیا ہے کہ اگر دوستی کی بنیاد نیکی اور تقوی پر ہو تو پھر یہ تعلق اچھا چلتا ہے، اور اگر فقط اغراض دنیاوی کی بنا پر تعلق ہو تو الٹا وبال بن جاتا ہے۔ امام باقر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کو نصیحت کی، اے بیٹے، 5 بندوں کے ساتھ ہرگز دوستی نہ کرنا، بلکہ راستے میں چلتے ہوئے اگر وہ تمہارے ساتھ چلیں تو ان کے ساتھ بھی نہ چلنا۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، ابا جان وہ کون سے 5 بندے ہیں؟ وہ فرمانے لگے کہ ایک چھوٹا انسان ہے، ایک جھوٹا انسان ہے۔ جھوٹا انسان؟ پوچھا کیوں؟ انہوں نے فرمایا کہ جھوٹا انسان دور کو قریب ثابت کرے گا اور قریب کو دور ثابت کرے گا، اس طرح وہ تجھے دھوکہ دے گا۔ اور دوسرا انسان فاسق و فاجر ہے۔ فاسق اس آدمی کو کہتے ہیں جس کو اللہ کے حکموں کی پرواہ نہ ہو، جب اپنی مرضی ہو تو عمل کر لے اور مرضی نہ ہو تو عمل نہ کرے۔ پوچھا وہ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ فاسق انسان تمہیں ایک لقمے یا ایک لقمے سے کم کی قیمت میں بیچ ڈالے گا، بلکہ وہ سودا بھی کر دے گا اور بھاؤ کا پتہ بھی نہیں چلنے دے گا۔ بیٹے نے پوچھا، ابو ایک لقمے کی تو سمجھ آتی ہے، لیکن ایک لقمے سے کم کا کیا مطلب ہے؟ فرمانے لگے ایک لقمے سے کم سے مراد یہ ہے کہ وہ تجھے ایک لقمہ ملنے کی امید پر بیچ دے گا۔ تیسرا بے وقوف انسان ہے۔ پوچھا بے وقوف سے دوستی کیوں نہ کریں؟ فرمایا اس لیے کہ وہ تجھے فائدہ پہنچانا چاہے گا لیکن نقصان پہنچا بیٹھے گا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ بے وقوف دوست سے عقل مند دشمن بہتر ہوتا ہے۔ چوتھا انسان بخیل ہے۔ اس کنجوس اور مکھی چوس بندے سے بھی دوستی نہ کرنا۔ پوچھا وہ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ وہ تجھے اس وقت چھوڑ دے گا جب تجھے اس کی بہت زیادہ ضرورت ہوگی، یعنی جب تو اس کا محتاج ہوگا تو وہ تجھے دھوکہ دے جائے گا۔ 5ویں نمبر پر فرمایا کہ جو انسان رشتے ناطے توڑنے والا ہو اس سے بھی دوستی نہ کرنا، اس لیے کہ قرآن میں اس پر اللہ کی لعنت آئی ہے۔ پہلے زمانے میں ماں باپ نے علم سیکھا ہوتا تھا، اس لیے وہ اپنے تجربات کا نچوڑ اپنے بچوں کو بتایا کرتے تھے۔ آج ہے کوئی ایسا باپ جو بچوں سے کہے کہ میں نے معرفت کی یہ چند باتیں سیکھی ہیں، ان کو تم ذہن میں رکھنا،
اس قسم کی کوئی نصیحت کرتے ہی نہیں ہیں۔ بچوں سے کیا گلہ کریں کہ وہ مانتے نہیں، یہ ہماری کمزوری ہے کہ ہم ان کو آداب سکھاتے ہی نہیں۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کو سلطان العارفین کہا جاتا ہے۔ وہ سلسلہ عالیہ قادریہ کے پہلے دور کے بڑے مشائخ میں سے تھے۔ ان کے پنجابی اشعار بڑے ہی معروف ہیں۔ وہ دوستی کے آداب کے بارے میں فرماتے ہیں، برے آدمی کے ساتھ دوستی نہ کرو اور اپنے نسب کو دھبا نہ لگاؤ۔ کڑوے کنویں کبھی میٹھے نہیں ہو سکتے، چاہے تم اس میں لاکھوں من گڑ یا شکر ڈال دو۔ کوے کے بچے کبھی ہنس نہیں بنا کرتے، چاہے تم ان کو موتیوں کی غذا کھلاتے رہو۔ سانپ کے بچے وفادار نہیں ہو سکتے، چاہے چلو میں دودھ لے کر اس کو پلاتے رہیں۔ کبھی اس طرح پھل کے تعلق سے بھی بتایا گیا کہ تربوز کبھی خربوزہ نہیں ہو سکتا اور خربوزہ کبھی تربوز کی شکل اختیار نہیں کر سکتا۔ بات تو بالکل ٹھیک ہے، کچھ لوگ واقعی ایسے ہوتے ہیں جن پر نیکی کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اگر ایسا دوست ہو تو اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ وہ کڑوے کنویں کی مانند ہے، سانپ کے بچے کی مانند ہے، کوے کے بچے کی مانند ہے، اور پھر اس سے جدا رہنا، ورنہ اس کی صحبت تمہیں بھی برا بنا دے گی۔ جو آدمی بروں کی دوستی بھی اختیار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا دوست تو واقعی برا ہے لیکن مجھ پر اس کی برائی کا کوئی اثر نہیں ہوتا، تو یہ جھوٹ ہے، جھوٹ بول رہا ہے۔ یقین جانیے کہ وہ ایسے یقین سے جھوٹ بولتا ہے جیسے یقین سے اللہ کے ولی دین کی دعوت دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ان باتوں کو ہمارے دلوں کے اندر، دل و دماغ کے اندر اتار دے، ہم کو جو ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بڑوں کی بتائی ہوئی باتیں ہیں، تجربات کی باتیں ہیں، ان کو سمجھ کر اس پر ہمیں چلنے کی پروردگار توفیق عطا فرمائے۔ بھائیو، یہ دوسری کڑی ہے اللہ سے محبت سے متعلق۔ انشاءاللہ اس کی اگلی کڑی یعنی تیسری کڑی انشاءاللہ اگلی مجلس میں آپ حضرات کے روبرو پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت کہی سنی باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔